دوزخ فارسی میں جہنم، عربی میں نار، آگ. کتنی سخت آگ. آپ کے ہاں دنیا کی آگ کے انہوں نے گریڈ بنا دیے ہیں، یہ فرسٹ گریڈ، سیکنڈ گریڈ، تھرڈ گریڈ، فور گریڈ. پتہ نہیں سب سے آخری گریڈ کون سا ہے. کہتے ہیں جی یہ آخری گریڈ کی آگ ہے، اس سے زیادہ سخت ہو سکتی نہیں. دنیا کی جو سب سے زیادہ سخت آگ ہے اس کو 150 ٹائمز یعنی 150 گنا اور زیادہ کر لو تب جا کے جہنم کی آگ کے قریب ہوگا. اتنی سخت آگ. ماچس، میچ باکس، اس کی دیا سلائی جب آپ جلاتے ہیں ذرا سی آپ کی کھال کو لگ جائے تپش برداشت ہوتی ہے؟ معمولی سی. اتنی سخت آگ. ڈرو سے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. خود کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے ڈراؤ. لوگ کہتے ہیں دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا. ڈرو ڈرو. بچہ تھا چھوٹی عمر کا، رو رہا تھا. اللہ والے دیکھ رہے تھے کہ یہ رو رہا ہے. بات سنا رہا ہوں شاید سمجھ آ جائے. شاید بچہ رو رہا تھا. بزرگوں نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کے خوف سے. اللہ کے اور اللہ کے خوف سے. آنسو کی قدر جانتے ہیں آپ؟ قیامت کی آگ، دوزخ کی آگ کو 7 سمندروں کا پانی بجھا سکتا نہیں. اللہ کے خوف سے آیا ہوا مکھی کے برابر آنسو اس آگ کو بجھا دے گا. بچہ رو رہا تھا، کم سن، چھوٹی عمر. بزرگوں نے کہا تو ابھی کم سن ہے، چھوٹی عمر ہے، تو نے کہاں گناہ کیے ہیں؟ اس بچے نے جو جواب دیا بزرگوں کی چیخیں نکل گئیں. اس نے کہا جی ہوں تو چھوٹا، مگر میں نے ایک بات دیکھی ہے، میری ماں چولہا جلاتی ہے جب تو پہلے چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے. پہلے نہیں سمجھے، پہلے چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے پھر بڑی لکڑیاں. ہوں تو میں چھوٹی لکڑی. ڈرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ وہ جن کو اللہ ہدایت دے، جن کی تربیت ہو، وہ ڈرتے ہیں. اور ہم جی دیکھا جائے گا، مولویوں کا کام ہی ڈرانا ہے تو ڈراتے ہی رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا. ہم یہ باتیں کرتے ہیں. وہ لوگ جو محفوظ ہیں، معصوم نہیں، محفوظ ہیں. خطا سے اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے. اولیاء ہیں درجہ بدرجہ، اوپر صحابہ، پھر آل بیت. آل بیت کا کتنا درجہ، محفوظ ہیں. جو اولیاء وہ محفوظ ہو کر اتنا ڈریں اور ہم بے پرواہ. ڈرنا چاہیے یا نہیں؟ اور ایمان والو تمہارے مددگار ہوں گے، تمہارے مددگار. لیکن بے ایمان کا کوئی مددگار. عمل خراب ہوئے، کم ہوئے، سزا یا بغیر سزا کے اللہ چاہے گا معاف کر دے گا. مگر ایمان نہیں ہوا تو کتنے بھی عمل ہوں گے بخشش ہو سکتی، کیونکہ مدار نجات ایمان ہے. ایمان کے بغیر بخشش کا کوئی تصور، اونچی کہہ دیجئے، نہیں. ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کی قدر کرو. یہ آپ نے سنا. ہمیں اللہ والوں سے دوستی رکھنی ہے، تقوی والوں سے دوستی رکھنی ہے. ایمانی دوستی کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اللہ کی رحمت کے امیدوار جو ہیں ان سے پیار کرنا ہے. جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں ان سے کوئی تعلق. اونچی آگے ذکر ہے حضرت لوط علیہ السلام کا. اللہ کے نبی ہیں.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں یا بھانجے ہیں، رشتہ داری بھی ہے۔ آج کل صرف ایک دو باتیں کر رہا ہوں، باقی تفسیر انشاءاللہ آئندہ جمعے۔ لوتی کا لفظ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، یہ شخص لوتی ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، ایسا قوم لوط ایک برا کام کرتی تھی۔ قوم لوط علیہ السلام کی قوم ایک برا کام کرتی تھی، یعنی مردوں کو چھوڑ کر ان کا تعلق لڑکوں سے تھا، جس کو آج کی انگلش کی زبان میں ہومو کہتے ہیں، ہم جنس پرستی۔ دنیا کے کئی ملکوں میں اس کے لیے آوازیں ہیں کہ جی اس کو قانونی بنایا جائے کہ مرد کی مرد سے شادی ہو جائے، عورت کی عورت سے شادی ہو جائے، اور پاکستان میں بھی لوگ شور مچانے لگ گئے ہیں، اللہ کی پناہ۔ پھر کہتے ہیں سیلاب کیوں آتے ہیں، عذاب کیوں آتے ہیں۔ تو کوئی اگر قوم لوط کا یہ برا عمل تھا، تو اگر کرتا ہے تو اس کو لوگ لوتی کہہ دیتے ہیں، لوتی نہیں کہنا چاہیے، یہ کہیں کہ قوم لوط کا کام کرنے والا۔ حضرت لوط علیہ السلام نبی ہیں، ان کی طرف اس فعل کو نہیں لگانا چاہیے کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اگر ان کی قوم جیسا برا کام کر رہا ہے تو قوم لوط کا فعل کر رہا ہے، وہ لوطی نہیں ہے۔ تو یہ بات میں نے احتیاطاً کہہ دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آگے آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کا بیان آئندہ۔ مہینہ شروع ہوا ہے صفر المظفر کا۔ کون سا مہینہ؟ کس کا مہینہ ہے یہ؟ اللہ کا۔ مہینے کس کے ہیں؟ سارے مہینے، سارے دن، ساری راتیں۔ کچھ لوگ اس مہینے کو منحوس کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ بلاؤں کا مہینہ ہے، منحوس مہینہ ہے۔ ایسی کوئی بات زور سے نہیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں۔ محرم آپ کہتے ہیں حضرت امام حسین کا مہینہ، تو صفر حضرت امام حسن کا مہینہ ہے۔ محرم میں ذکر حسین کیا تھا تو اب صفر میں ذکر حسن کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی شہزادے ہیں، نواسے ہیں، اور حضرت امام حسین کے بھی وہ امام ہیں۔ بھئی پہلے امام حضرت علی، دوسرے امام حضرت امام حسن، تیسرے حضرت امام حسین، تو حضرت امام حسن تو حضرت امام حسین کے بھی امام ہیں، نبی پاک کے شہزادے ہیں، تو ہمیں ان سے بھی محبت ہے، عقیدت ہے۔ تو یہ مہینہ ذکر حسن کا مہینہ۔ اسی مہینے میں اور متعدد ہستیاں جن کا عرس منایا جاتا ہے، امام ربانی، امام مجدد الف ثانی، حضرت سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ، 1000 سالہ مجدد، اور پھر عاشق رسول امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا عرس، اور پھر تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب کا۔ تو ان بزرگوں کا مہینہ اللہ تعالی ہمارے لیے مبارک فرمائے، ہمیں ان بزرگوں کی برکات عطا فرمائے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، اگر ایسا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مہینے میں توبہ استغفار زیادہ کرنی چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو نیکی زیادہ کرنی چاہیے۔
آخری اونچی، اتوار پیر منگل بدھ، آخری بدھ فارسی میں چہار شنبہ کہتے ہیں۔ بدھ کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک صاحب تھے، کہنے لگے یہ ہر سال چہار شنبہ بدھ کو ہی آتا ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ کہتے ہی بدھ کو ہیں۔ اس مہینے کا آخری بدھ لوگ کہتے ہیں پیغمبری بدھ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں وہ آخری بدھ تھا۔ حضور کو بیماری سے افاقہ ہوا تھا، حضور نے کچھ چہل قدمی فرمائی تھی، تو کچھ لوگ اس دن کام ہی نہیں کرتے، آدھا دن چھٹی مناتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، یہ ایسی کوئی بات اونچی۔ اگر آخری بدھ تھا تو آخری منگل بھی تھا، آخری جمعرات بھی، آخری جمعہ بھی، ہفتہ پھر باقی دن بھی تو آخری تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا پیر کے دن، تو باقی سارے دن پھر آخری تھے، صرف بدھ کا ذکر کیوں؟ تو یہ لوگوں نے جو اس دن کے اعمال بنائے ہیں یہ درست نہیں۔ ہاں نیکی ہر دن کریں، درود و سلام ہر دن بھیجیں۔ تو جو غلط خیالات کے نہیں جی یہ کوئی آسیب ہوتا ہے، کوئی غول ہوتا ہے، کوئی بخاری شریف میں حدیث ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ سفر، کچھ لوگ اس کو کہتے تھے 13 تیزی کا مہینہ، اس میں پہلے 13 دن جو ہیں وہ 13 تیزی ان کو منحوس سمجھتے تھے، ایسی کوئی بات اونچی نہیں۔ تو چونکہ مہینہ شروع ہوا اس لیے میں نے دوبارہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات، عورتیں خاص طور پر نہیں ہماری دادی کہتی تھی، تو دادی کہتی تھی، ہو سکتا ہے دادی کو معلوم نہ ہو صحیح بات، تو جو صحیح بات ہے قرآن حدیث میں آ گئی ہے، بزرگوں نے بتا دی ہے، تو اب اس کے بعد ہم نے کوئی غلط کام نہیں۔ ہاں ایک روایت ملتی ہے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے آخری 10 دنوں میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب اگر وہ بات صحیح ہے اور ان سے منسوب درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آخری 10 دنوں میں زیادہ توبہ استغفار کرنی چاہیے، نیکی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کو غلط خیال رکھنا کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی یا اس مہینے میں سفر نہیں کرنا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پچھلے جمعے حاضر نہیں تھا، اعلان کر کے نہیں گیا تھا، مگر اچانک بلاوا آ گیا تھا اور میں مدینے چلا گیا تھا۔ آج صبح فجر میں واپس آیا ہوں۔ تو پچھلا جمعہ مدینہ منورہ میں تھا، 10 دن کے لیے گیا تھا۔ ایک شام وہاں پر مدینہ منورہ میں عصر کے وقت نکلا وہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کرنے کے لیے، تو رات میں عمرہ کیا اور فجر پھر آ کر مدینہ میں پڑھی حرم شریف میں۔ اللہ کا شکر، ہر سال جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے۔ 2 سال کورونا کے اندر نہیں جا سکا، تو حالانکہ یہاں پر تو پتہ نہیں، وہاں 44-45 ڈگری اس موسم میں، گرمی سخت، کتنی دھوپ، لیکن حرم شریف ماشاءاللہ ٹھنڈا ہے۔ اور مدینے کی گرمی تو کھجوریں میٹھی کرنے کے لیے ہوتی ہے نا، اور پھر مدینہ مدینہ ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے پھر سعادت عطا فرمائی۔ آپ سب کو یاد رکھا میں نے، جن کے نام یاد تھے نام لیے، جن کے نام یاد نہیں تھے ان کو بغیر نام لیے یاد رکھا۔ آپ سب کی طرف سے نفل بھی پڑھے، دعائیں بھی کیں، قرآن بھی پڑھا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ مکہ مکرمہ میں کعبے کے قریب پہلے جانے سے روکا ہوا تھا کورونا کی وجہ سے، اب کعبے کے ارد گرد جو رکاوٹیں تھیں وہ ہٹا دی ہیں۔ کچھ سختیاں ہیں، نیچے کی منزل میں صرف احرام والا جائے گا، بغیر احرام کے طواف کے لیے نہیں جائے گا۔ مدینہ منورہ میں ابھی تک ریاض الجنہ کے لیے وہی باری آئے گی،
وہ آپ کو ٹیلی فون میں ایک ایپ لگانی پڑتی ہے، اس میں وہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں، اس ٹائم میں آپ جا سکتے ہیں، اور اپنے سفر میں صرف ایک مرتبہ، اگر آپ مہینہ بھی رکے ہیں تو آپ کو ایک مرتبہ اجازت ملے گی ریاض الجنہ میں جانے کی. وہ پابندی انہوں نے ابھی تک رکھی ہوئی ہے. حضور مجھے روز ہی بلاتے رہے، کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا تھا، حاضری ہو جاتی تھی، سعادت مل جاتی تھی. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. ایک دن بارش بھی ملی مدینہ منورہ میں، رحمت الحمدللہ، اللہ تعالی قبول فرمائے. کوئی وہاں پر بے ادبی کوتاہی ہوئی ہو، اللہ معاف فرمائے، دوبارہ پھر حاضری عطا فرمائے. اس کے علاوہ مجھے جتنی معلومات ہیں اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب نے کوشش کرنی ہے اس وقت سیلاب زدگان کی مدد. چندہ کرنے والے بہت ہیں، بہت جگہوں میں چندہ ہو رہا ہوگا. چندہ صرف ان کو دینا جن کے بارے میں یقین ہو کہ یہ واقعی مدد کریں گے، ورنہ اکثر لوگ چندہ لے کے خرچ نہیں کرتے. سیلاب کیوں آیا ہے، تباہی کیوں ہوئی ہے، وہ اس پر کسی کا دھیان نہیں ہے. ہم اپنے احوال، اپنی حالت نہیں دیکھتے. گناہوں سے توبہ. سیاست ہو رہی ہے، فلانے نے اتنے جمع کر لیے، فلانے نے اتنے جمع کر لیے. مسلمان کا کام ہے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا. جو اس وقت مصیبت میں ہیں، ہم ان کے لیے جو کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. ہماری وہ تنظیمیں اہل سنت کی جو واقعی مدد کر رہی ہیں، ہم ان سے تعاون کریں. چندہ دینا ہے، کپڑے دینے ہیں، کھانا دینا ہے، وقت دینا ہے، جا کے کسی کے ساتھ اس کا ہاتھ بٹانا ہے. جو کر سکتے ہوں نیکی وہ ہم سب کو کرنی. جو کچھ بھی نہیں کر سکتے دعا تو کر سکتے ہیں، دعا کریں. اور ہم سب اللہ سے توبہ چاہیں، اللہ سے توبہ کریں کہ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیں. مگر کوئی غلطی سمجھے گا تو توبہ کرے گا نا. سارے تو اپنے آپ کو جتنے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں حکمران سیاستدان، وہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالی ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں اچھے نیک حکمران عطا فرمائے. یہ